اور اس کی آواز جو ہے وہ ما، می، مو، یا پھر من، 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 یا پھر ما، می، مو، یہ سب اس کی آوازیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، حرکات کی مناسبت سے اس کی آوازیں ہو سکتی ہیں. اس کا نام جو ہے وہ می. اور پورے قرآن کے اندر ہم کہیں بھی ان حروف، جو بھی حروف تہجی ہیں یا حروف مقطعات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی، مقطعات کے علاوہ کہیں بھی آپ حروف کا نام نہیں پڑھتے بلکہ اس کی آواز پڑھتے ہیں. سوال کل ہوا تھا، آپ نے خود جواب دیا کہ ہم اس کی آواز پڑھتے ہیں، حرف کی آواز پڑھتے ہیں، حرف کا نام ہم کہیں بھی نہیں پڑھتے. تو اس حرف کا نام جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اس حرف کا نام کیا ہے؟ میم ہے، میم. اور اس کا مخرج، آپ اس کا آواز ما میم ہو سکتا ہے، تو اس کا مخرج، حرف میم کا مخرج، یعنی اس شکل کا جو نام ہے وہ میم ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ مخرج ہاں، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملانا، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملانا، یہ اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا حرف جو ہم نے پڑھا تھا، دوسرا حرف ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ. تو اس کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا اندرونی حصہ. اچھا، ایک اور بات، وہ یعنی ویسے تو ہم اسکولس کے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے اس کا تھوڑا سا ہم معمولی سا ٹچ دیتے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے مکمل شکل ہے. ٹھیک ہے. انگلش اور عربی میں بنیادی فرق ہے. اردو پھر اسی کی کاپی کر رہی ہوتی ہے کہ آپ انگلش کے اندر اگر کوئی آپ سے اپنا نام چھوٹا، سب سے مختصر نام کس کا ہوگا یہاں پہ؟ کسی کا چھوٹا سا نام، سب سے چھوٹا نام کس کا ہے؟ حمزہ. حمزہ، یہ تو بہت بڑا نام ہو گیا. جنو منو سا نام، چھوٹا سا جی، طه. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا نا، عربی میں تو یہ ہو گیا. لیکن انگلش میں اگر کوئی کہے گا تو یہاں پر ہم ٹی بھی پورا لکھیں گے، اے بھی پورا لکھیں گے، ایچ بھی پورا لکھیں گے، اے بھی پورا لکھیں گے، ایسے ہی. اور اگر ہم اسمال لیٹرز میں لکھیں گے تب بھی، یعنی ویسے تو یہ پہلا حرف تو کیپٹل آتا ہے، لیکن یہ بھی چھوٹا ہی آئے گا، ایچ بھی چھوٹا ہی آئے گا، اور دونوں یہ چھوٹے ہی آئیں گے، لیکن شکل پوری آئے گی. اس کے مقابلے میں عربی میں جب ہم بات کریں گے تو یہاں پر جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی جو ہے مختلف اشکال بن سکتی ہیں. اگر لفظ کے شروع میں آئے گا تو یہ اس شکل میں آئے گا میم، اگر لفظ کے درمیان میں آئے گا تو اس شکل میں آئے گا، لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ عربی اور انگلش کا ایک بنیادی فرق ہے. انگلش میں مکمل حرف لکھنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس حرف کا ایک چھوٹا سا حصہ لکھنا ہوتا ہے جس کو ہم حرف کا چہرہ کہتے ہیں. تو جب حرف کے چہرے کو ہم پہچان لیں گے تو اس کو کنیکٹر کے ساتھ، یعنی اگلے حرف کے ساتھ جو اس کو کنیکٹ کر رہا ہو اور بعد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہو، تو اس کنیکشن جو کنیکٹر ہے اس کے ساتھ ملا کر سمجھنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہے. اسی طریقے سے تمام حروف ہیں. ایون آپ عین کو لے لیں تو عین کی ابتدائی شکل اس طریقے کی بنتی ہے، درمیان میں آتا ہے تو عین اس طریقے سے آتا ہے، آخر میں آتا ہے تو عین اس طریقے سے آتا ہے. حال لے لیں، حال شروع میں اس طریقے سے ہوتا ہے، درمیان میں اس طریقے سے ہوتا ہے، اور آخر میں اس طریقے سے ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے دیگر تمام حروف آپ لے سکتے ہیں. آپ سین شین کو لے سکتے ہیں. سین شین تو بہت آسان ہے نا، اس کے تو وہ 3 دانت دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ صاد لے لیں آپ، صاد بھی اسی جو اگلا حصہ گول سا جو ہوتا ہے، تو یہ لفظ کے شروع میں اس طریقے سے آتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے، اور آخر میں آتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے. تو یہ عربی اور انگلش کا ایک بنیادی فرق ہے جو یعنی ہم اسکولس کے بچوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ کہ یعنی بڑے حضرات جو ہے وہ بھی اس پہ عام طور پر غلطی کر جاتے ہیں. اسپیشلی یہ عین اور حا کے یہاں پر ہم سے بہت زیادہ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو یعنی دیکھ پہچاننے کی غلطی ہے، اور پڑھنے کے اندر تو پھر اس کا تعلق مخارج سے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں بتانا ضروری تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہم چلتے ہیں دوسرا حرف جو ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ با. جی، با. اس کا نام کیا ہے؟ با. اور اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ با. نام میں تھوڑا، چونکہ نام میں جو ہے نا الف آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. اس کا نام جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ساؤنڈ جو ہے اس کا وہ با یا پھر بی یا پھر بو، وہ شکل یعنی اعراب کے ساتھ اس کا ساؤنڈ بدلتا رہتا ہے. تو نام میں نام کو تھوڑا کھینچیں گے. اچھا، اس کو عربی زبان میں بے نہیں ہوتا، اردو میں تو بے ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نام لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے عربی میں یا اردو میں. اصل ہے اس کا ساؤنڈ. جب ساؤنڈ ہم غلط پڑھیں گے تو پھر جو ہے مسئلہ ہوگا. اب جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی ہے بسم اللہ، اگر آپ اس کو بسم اللہ پڑھیں گے تو غلط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عربی زبان میں ایک چھوٹی یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے.
ہمارا اردو میں تو ہے نا چھوٹی ہے بڑی ہے، عربی میں تو، اردو میں تو ہے، عربی میں نہیں ہے چھوٹی بڑی ہے والا کنسیپٹ. تو بے پڑھنا بالکل غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم یعنی نارملی ہم کے یہ غلطی کر بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں رب العالمین یا رب العالمین، دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے مجہول طریقہ، ایک ہوتا ہے معروف طریقہ. تو مجہول طریقے سے اپنے آپ کو بچانا. خیر، تو بے اور با یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم نارملی بے بول رہے ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ والی یہ نہیں ہے، اس لیے اس کا نام بے نہیں ہوگا، اس کا نام با ہوگا، عربی میں با ہوگا. آگے چلتے ہیں. تیسرا حرف جو ہم نے پڑھا تھا وہ واو پڑھا تھا. واو کا مخرج کیا پڑھا تھا ہم نے؟ آپ ہی بتائیں گے، آپ سے ہی جواب، آپ کی طرف سے ہی جواب آنا چاہیے. جی، دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اور ملائیں گے نہیں، الگ رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں سے کون سا حرف ادا ہو رہا تھا؟ واو ادا ہو رہا تھا. واو، اب دیکھیں واو اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، جن میں یہ خود 2 مرتبہ ہے، اور الف بھی اس میں آ رہا ہے اور حمزہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی شکل یہ ہے اور اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ ہوا ہوا. ٹھیک ہے. یا پھر اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو او، او پڑھ لیں، با کے ساتھ ملا دیں تو بو پڑھ لیں، تا کے ساتھ ملا دیں تو تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو نہیں ہوتا، بو نہیں ہوتا، او نہیں ہوتا، او بو تو ہونٹوں کو گول ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چلیں، تیسرا حرف جو ہم نے پڑھا وہ واو تھا. چوتھا حرف جو ہم نے پڑھا وہ کون سا تھا؟ فا. اس کا مخرج کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں ہاں. دیکھیں جو حرف، جس حرف کا مخرج آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو، آنکھیں بند کریں، اس کو ذرا فوکس کر کے پڑھیں بس. فا، فا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. فا آپ نارملی وہیں سے پڑھ لیں. فا، اف. تو آپ کا یعنی منہ کا کون سا حصہ کس جگہ پہ لگ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور آپ خود بتائیں گے اوپر کے دانت نچلے ہونٹ کو لگ رہے ہیں یا نچلا ہونٹ اوپر کے دانتوں کو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فا، فا، اف، فا، فا، اف، اس طرح آپ خود بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 حروف ہو گئے اس کے. اور اس کے بعد ہم نے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف جو پڑھے تھے، ان میں سب سے پہلا گروپ جو ہم نے پڑھا تھا، پہلا گروپ کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ جی بتائیے گا. تینوں. پہلا گروپ 3 حروف پر مشتمل تھا. وہ کون سے 3 حروف تھے؟ جی، تا، دال اینڈ واو. سا، دال، واو. ٹھیک ہے. سا، دال، واو. سا، ذا، واو. سا، ذا، واو. ذرا پڑھ کے بتائیں آپ نے. اچھا میں نے کہا تھا کہ فجر میں یا ظہر میں یا عصر میں جو کسی بھی نماز میں ذرا فوکس کر کے پڑھنا ہے. کسی نے کوشش کی تھی؟ 1 2 3 4 باقی 5 باقی. بھائی آپ کا تو فا ٹھیک ہوا آپ کا؟ کسی نے ٹھیک کروایا یا خود ہی ٹھیک ہو گیا؟ کسی نے ٹھیک کروایا؟ جی پیچھے پیچھے سے. کسی نے ٹھیک کروایا یا خود ٹھیک؟ بچنے میں بولوں یا اردو سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے. تو کسی نے ٹھیک کروایا تھا یا آپ نے خود بخود ٹھیک ہو گیا؟ کس نے؟ نام بتایا ان کا. جی نام بتائیں. ان کا نام کیا ہے؟ عمران بھائی، حماد بھائی. ٹھیک ہے. چلے آپ نے ٹاسک پورا کیا. آپ نے کوشش ہی نہیں کی. جو چیز یاد نہیں ہو رہی ہو نا وہ دوسرے کو پڑھانا شروع کر دو، یاد ہو جائے گی آپ کو. آپ کو خود یہ آسان فارمولہ ہے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، آپ کو تو پتہ ہے کہ مدرسے کتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں. بخاری کتنی بڑی کتاب ہے، اتنی موٹی اور اتنی بڑی کتاب ہے. آپ کا ایک حدیث سے جو ہے 8-10 مسائل نکل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے علم الصرف اور نحو کے لحاظ سے اس کو حل بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا ہم کو جب نہیں آ رہا ہوتا تھا تو ہم جا کے استاد بن کے بیٹھ جاتے تھے، خود شروع ہو جاتے تھے. تو وہاں پر جو ذہین بچے ہوتے وہ خود غلطیاں نکال رہے ہوتے، تو وہ جو غلطیاں نکل رہی ہوتی وہ ہم کو خود بہت یاد ہو رہی ہوتی تھی. تو پڑھانا آسان طریقہ یہ ہے یاد کرنے کا کہ پڑھانا شروع کر دو. تو محلے میں یا گھر میں کوئی بھی چھوٹا بچہ دیکھیں اس کو پڑھانا شروع کر دیں. تو جو چیز آپ یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ وہیں جو ہے اپلائی کرتے کرتے آپ خود جو ہے انشاءاللہ اس کو. اور ویسے بھی لیول 1 تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا لیول 2 کے لیے کہ آپ لیول 1 پڑھائیں گے تو پھر لیول 2 ہوگا. یہاں بتایا تھا سعود بھائی نے؟ نہیں بتایا تھا. لیول 1 جو کر لے گا تو پھر لیول 2 پہ وہ آئے گا جو لیول 1 پڑھانا شروع کر دے گا. پہلے تو یہ اصول تھا، ابھی ہو سکتا ہے چینج ہو گیا ہو، لیکن یہ ویسے ضروری ہے تاکہ آپ کو لیول 1 جو ہے وہ کم از کم یاد رہے. 50% ورڈز ہے بھائی، تو وہ یاد رہیں گے تو آپ اس کے بعد والے مرحلے پہ جائیں گے. تو خیر، تو پہلا گروپ جو تھا تا، دال اینڈ واو. تا، دال، واو. تو اس کا مخرج ہم نے کیا پڑھا تھا؟
جی زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ اوپر والے دانتوں کے سرے کو. ویری گڈ, اوپر والے دانتوں کے سرے کو. یا پھر مزید آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو کیا کہیں گے؟ ہاں زبان کی نوک باہر نکلے گی. آسان الفاظ میں زبان کی نوک باہر نکلے گی, اوپر والے دانتوں کو لگے گی اور باہر نکلے گی. تا 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 تا. تو اس کی پریکٹس ہو گئی ہوگی. صرف 4 سے 5 افراد نے پریکٹس کی ہے. اس کو آپ کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق ہمارے پریکٹس سے ہے. آگے مزید مشکل حروف آئیں گے. مشکل کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہوگا, ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا, پھر ساری زندگی یہی چلتا ہے. تو اس لیے پریکٹس جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ حروف جو ہیں, دیکھیں قرآن ہمارے ہاں میں نے کل قرآن کے 5 حقوق جو ہم نے لکھے تھے اس کے اندر ہمارا معاشرہ 2 انتہاؤں پر کھڑا ہوا. ایک اس انتہا پہ, ایک اس انتہا پہ. اس انتہا والا کہتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں, میں کسی کا نام لینا میرے لیے مناسب ہوں, کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا, ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو اس انتہا والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے, قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. اچھا درمیان, حالانکہ قرآن پاک کے حروف کی اپنی تاثیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث پڑھی نا ہم نے, ہر حرف پر کتنی نیکی ہے, 10 نیکی ہے. اور اس بندے کے لیے تو ڈبل اجر ہے, ڈبل ثواب ہے کہ جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگلاتا ہے, توتلا ہے, یا پھر زبان میں لکنت ہے, وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے. اس کا جو کوشش تو کر رہا ہے نا, اس کی اپنی مدر ٹنگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہا ہے. اور اس کی طرف آنے, آپ بھی آ رہے ہیں اس کوشش میں, آپ بھی شامل ہیں نا. یہاں کس لیے آ رہے ہیں؟ قرآن پاک ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی. تو اس لیے اب وہ یعنی اس میں تھوڑی سی ہم سنجیدگی لائے. ماشاء اللہ آپ ٹائم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹائم کو آپ کے لیے قیمتی بنائے. لیکن اس ٹائم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں. تلاوت کرتے ہوئے اس کا حصہ بنائیں. اسپیڈ بے شک کم ہو جائے. آپ پہلے ہمارے ایک دوست کو کہتے ہیں میں 20 منٹ میں پارا ختم کر دیتا ہوں, 20 منٹ میں پارا ختم کر. اس کو میں نے کہا کہ جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھنا شروع ہوئے تو اس نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا 20 منٹ میں. اس نے کہا یار یہ آپ نے کیا بیماری لگا دی مجھے, میں ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکا ہوں. میں نے کہا اب یہ صرف 1 مہینہ ہوگا, اس کے بعد آپ وہی 20 منٹ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ 15 منٹ میں ختم کر رہے ہو. تو الحمدللہ ان کی اسپیڈ بھی اچھی ہوئی ہے. اور دوسرا وہ پڑھ بھی بالکل ٹھیک رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ایسے ہی چل رہے ہوتے تھے اور قرآن چل بھی رہا ہے اور یعنی الفاظ وہ خود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور دوسرا بھی کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. یعنی ویسے بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے شاید مجھے اور آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کا اندازہ ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو یعنی جب اپنے ہونٹوں کو لپس کو موومنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ورڈنگ ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری اسپیڈ کم ہوتی ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے تو آپ پڑھ تو رہے ہیں آپ لیکن دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اسپیڈ خود بخود بڑھ جاتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ مجہول طریقے سے اور ایویں ہی پڑھنا ہی ہے تو وہ تو پھر آپ اس طریقے سے ہی پڑھ لیں. اور اس کے مقابلے جب آپ تجوید کے قواعد کا خیال کرتے پڑھیں گے تو آپ کی اسپیڈ اور ذرا کم ہو جائے گی لیکن بہتر ہوگی اور اچھا ہوگا. اس کا ایک ایک حرف کا جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہمیں جو ہے اجر ملے گا اور اس کی نیکیاں جو ہے ہمارے ذخیرے میں جمع ہو رہی ہیں ہمارے لیے. تو اس لیے اس کے حوالے سے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے, اس کو اپنی زندگی پر اپلائی بھی کرنا ہے. تو ہم نے پہلا جو گروپ ہے تا دال واو یہ ہم نے پڑھا تھا زبان کی نوک کا. ہونٹوں والے 4 حروف آپ کو یاد ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات اور یاد کر لیں جو یاد کرنے کی ہے. ہم نے مخرج پڑھا تھا, مخرج کی جمع مخارج. مخارج کتنے ہیں ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے کوئی نورانی قاعدے میں یا کسی نے سنا ہو؟ 20 ہیں, 7 ہیں جی. اس کے علاوہ 14 بھی کہا جاتا ہے اور 19 بھی کہا جاتا ہے. ٹوٹل مخارج صرف 5 ہیں, صرف 5. مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا, حروف کے نکلنے کی جگہ. ٹوٹل 5 ہیں جہاں سے حروف یا ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ٹوٹل 5. نمبر 1 سب سے پہلے آپ نے جو پڑھے یہ 4 کون سے ہیں؟ ہونٹ. ویری گڈ. نمبر 2 ناک کا بانسا. ناک کے بانسے سے غنہ ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی بہت اہم کانسیپٹ ہے تجوید کا, اس کو جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ میم, با, واو اینڈ فا. ما, با, وا, فا. یہ 4 پڑھ لیا آپ نے. غنہ اس کے کانسیپٹ بھی مختلف ہے, وہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے کور کریں گے اور ہم ایک دن میں کور کر لیں گے. بس آپ کی اسی طریقے سے جو ہے ذرا توجہ ہمیں درکار ہوگی. اور
تھوڑی سی سنجیدگی بھی. سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پڑھ لیں، یہاں تو ماشاء اللہ بہت سنجیدہ ہے، یعنی اس سنجیدگی کا اظہار آپ کی عبادات کے اندر، آپ کی تلاوتوں کے اندر نظر آنا چاہیے. بس صرف یہ سنجیدگی کے مطلب میں یہ لے رہا ہوں. یہاں پر وہ آپ آ رہے ہیں مطلب سنجیدہ تو ہیں، بس اس کو تھوڑا سا اس کا دائرہ وسیع کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 3 زبان. اب زبان کے پھر 3 حصے ہیں. نمبر 1 نوک اور زبان کا سینٹر جس کو وسط کہتے ہیں، زبان کا وسط اور زبان کا کنارہ. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ حروف یہی سے ادا ہوتے ہیں. قیامت کے دن جنت اور جہنم میں لے جانے والی یہ زبان ہوگی نا، تو سب سے زیادہ حروف اسی سے ادا ہوتے ہیں. تو 12 حروف زبان کی نوک سے، 3 حروف زبان کے بیچ سے، 3 حروف کناروں سے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 اور 12 18. ٹوٹل 18 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں. 4 حروف یہ 18 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 22 ہو گئے. اس کے بعد منہ کا خالی حصہ، وہاں سے ادا ہوتا ہے الف. ایک حرف الف. 22 اور 1 23. اور سب سے آخر میں حلق. حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا اینڈ غین ہا. یہ 6 حروف. تو 6 اور 1 7. 7 اور 18 کتنے ہو گئے بھائی؟ 7 اور 18 25 اینڈ 25 اور 4 آپ کے حروف 29 پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل 5 جو ہے مخارج ہیں. مخارج بنیادی طور پر ہیں ہی 5. مخارج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، حرف کی ادائیگی کی جگہ. تو وہ 5 جگہیں وہ جو ہیں وہاں یہ 29 حروف ان 5 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں. یہ 5. تو اس کو ایک مرتبہ آپ یاد لکھ لیں اپنے پاس یا اس کو دہرا لیں. نمبر 1 کیا ہے؟ سب سے پہلے ہونٹ. نمبر 2 ناک کا بانسا. ناک کے آواز ناک میں جاتی ہے، اس طرح ہم پڑھتے ہیں نا. نمبر 2 ناک کا بانسا. نمبر 3 جی زبان. نمبر 4 منہ کا خالی حصہ، وہاں سے الف ادا ہوتا ہے. الف کا ساؤنڈ، الف کا جو ساؤنڈ آتا ہے وہیں سے با تا کھینچ رہے ہیں نا، تو ساؤنڈ وہیں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 آخری وہ کیا ہے؟ حلق. تو یہ 5 ہیں مخارج ٹوٹل جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ 5 ہے. یہ یاد رہے گا آپ کو. تو اس کو کل کے ٹاسک کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے یہ 5 یہ بھی یاد کرنا ہے ہم نے. یہ یا ہوم ورک سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر مخارج کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ نمبر 1 ہونٹ. نمبر 2 ناک کا بانسا. نمبر 3 زبان. نمبر 4 مخارج حصہ. نمبر 5 حلق. ٹھیک ہے. یہ 5 یاد رہیں گے آپ کو. اگر کوئی واٹس ایپ گروپ آپ کا بنا ہوا ہے تو یہ تصویر کھینچ کر اس میں ڈال دیں تو آسان رہے گا، یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے ہونٹ کے 4 حروف پڑھ لیے ہیں. اب ہم پڑھ لیں زبان. یہ ناک کا بانسا ہے نا غنہ، اس کو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں رکھ لیتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم مخارج مکمل کر لیں. کوشش ہماری یہ ہوگی. اور اس کے اندر ہمارے پاس ٹائم کیا ہے تاکہ ہم اپنی اسپیڈ اسی لحاظ سے رکھیں. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ 8:27 ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 منٹ یہ اور آدھا گھنٹہ ہو 33 منٹ ہے. تو ہو سکتا ہے، مشکل تو کچھ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ بڑی گہری سانس لیں اور اعوذ باللہ پڑھ لیں تاکہ یہ ٹاسک ہم نے مکمل کرنے شیطان ویطان کے وسوسے حائل نہ. ٹھیک ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے بعد اگر ضروری ہوا تو ہم جگہیں بھی شفل کر لیں گے، تبدیل کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اسے یاد کرنے کے اندر. تو سب سے پہلا گروپ جو ہے آپ نے یہ تصویر کھینچ لی آپ نے. ٹھیک ہے. یہ اس کو رکھنا ضروری نہیں ہے تاکہ ہم جلدی اپنے سبق کی طرف جائیں. پہلا گروپ جو آپ نے پڑھا زبان کی نوک کا کون سا تھا بتائیے گا؟ نہیں، زبان کی نوک کا ما با وفا تو ہونے والے. جی پہلا گروپ کون سا تھا دوبارہ بتائیے گا؟ تا دال اینڈ وا. یہ اس کے نام ہے. اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا؟ تا دا وا. تا دا وا. اچھا ان تینوں کا مخرج ہوئے گے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں دا اینڈ وا کیا فرق ہے؟ ہاں زبان فلیٹ رہے گی اور وا کے اندر زبان گول ہوگی. تو یہ فلیٹ اور گول اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیا مطلب ہے؟ فلیٹ اور گول کیوں کر رہے ہیں؟ ساؤنڈ نکالنے کو. تو ساؤنڈ تو نکلے گا ٹھیک ہے، وہ تو اس کے تاگا بھی نکل رہا ہے. یہ فلیٹ اینڈ گول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آواز باریک اور موٹی نکلے. زبان کو ہم فلیٹ رکھیں گے تو دال کی ساؤنڈ، دال کا ساؤنڈ آئے گا یعنی باریک آواز پیدا ہوگی. تو زبان کو گول کریں گے تو یہ والی آواز آئے گی وا، تھوڑا موٹا. ٹھیک ہے. وا ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، زبان کو گول کرنا ہے. وا کچھ لوگ وا پڑھتے ہیں، وا غلط ہے. وا
غو. صرف زبان کو سائڈوں سے اٹھانا ہے, سائڈوں سے زبان کو ایسے گول کر دینا ہے اس طرح, یعنی یہ زبان ہے نا اس طریقے سے سائڈوں سے ایسے گول کر دینا ہے, غو 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 غو, بس ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ تھوڑا سا پریکٹس مانگے گا, یہ مولوی حضرات بھی کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوتے, انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے تبھی یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں نا. تو آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا اور بہتر پڑھ لیں, ٹھیک ہے. دوسرا گروپ زبان کی نوک کا, زبان کی نوک. 5 مخارج تھے, اس میں سے ہونٹوں والے آپ یاد کر چکے, آپ کو یاد بھی ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آخر تک یاد بھی رہیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ناک کا وانسا ہے, غننے کو ہم بعد میں پڑھیں گے. تیسرا مخرج جو ہے وہ زبان ہے, اور زبان کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ زبان کی نوک ہے, اور اس نوک سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں. تو وہ نوک کا پہلا گروپ ہم پڑھ چکے ہیں. اس نوک کا دوسرا گروپ جو ہے وہ کیا ہے, تا دال اینڈ وا. پہلا گروپ تا دال وا, دوسرا گروپ کیا ہے, تا دال اینڈ وا, تا دال وا, یہ والا تا دال وا. اچھا آپ نے اس کا جو مخرج پڑھا تھا, اس کا مخرج بتائیے گا, کوئی بتائے گا اس کا مخرج؟ اس کا مخرج ہم نے کیا پڑھا ہے, اس کا مخرج یہ اوپر والے کا کیا مخرج پڑھا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانت اس کے سرے کو لگے گی. اب وہی زبان ہے, وہی اوپر والے دانت ہیں, بس زبان اس یہاں کی بجائے یہاں اس کی جڑ میں لگے گی, اور وہ لگ رہی ہے, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہی لگ رہی ہے. پڑھیے گا تا لگی, وہیں لگی. چلیں اس کو ہم ساکن اور مزید آسان کر دیتے ہیں, اس کو ہم مزید آسان کر دیتے ہیں. پڑھیے زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے, اوپر دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور دال پڑھ لیں. اب یہ قلقلہ ہے, لیکن ہم ابھی تک اپنے قلقلہ پڑھا ہی نہیں ہے, جب پڑھا ہی نہیں ہے تو فی الحال ہم کلاس میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پڑھیے لگی, وہیں لگی. چلیں یہ پڑھ لیں, وہی لگی. تو یہ اس کا مخرج ہے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ, زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا سرا تو تا دال وا, زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ تو تا دال تا. صرف جگہ کا فرق ہے, زبان کی نوک بھی وہی, اوپر والے دانت بھی وہی, صرف سرے کو لگے گی تو تا دال وا, اس کی جڑ میں لگے گی تو تا دال وا, یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی وہی فرق آ رہا ہے ان دونوں میں, جو ان دونوں میں فرق تھا. کون سا فرق تھا بھائی؟ باریک اور موٹے کا فرق تھا. اور اس فرق کو کون سا فرق کہتے ہیں؟ صفت. ہم صفت بولتے ہیں, صفت کا فرق تھا. انگلش میں ایڈجیکٹیو بول رہے ہوتے ہیں اس کو, ہمارے یہاں ایڈجیکٹیو بھی بول رہا ہوتا ہے کوئی, اس کو کوئی ایڈجیکٹیو بولتا ہے. تو وہی فرق, صفت کا فرق, ٹھیک ہے. اس کو پڑھیں گے تو زبان فلیٹ رہے گی, باریک تا. اس کو پڑھیں گے تو زبان گول ہوگی, قو تا قو تا قو تا قو. فرق دیکھیں. اب ان دونوں میں فرق مخرج کا نہیں ہے, مخرج ایک ہے ان دونوں کا. مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے حرف کی ادائیگی جگہ. ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے, مخرج ایک ہی ہے, لیکن صفت کا فرق ہے, صرف صفت کا, باریک اور موٹے کا فرق ہے. ڈائٹنگ کرے گا تو پتلا ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو موٹا ہو جائے گا. یہی فرق ہے نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ بھی معنی پر اثر انداز ہو رہا ہے. ہم نے ایک مثال کل پڑھی تھی, ذلیل اور سایہ, پڑھا تھا کل. آج ہم پڑھتے ہیں سورہ 3, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ تین کی. تین والتین, تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر کی قسم کھا رہے ہیں. اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تین, تین کا مطلب مٹی, واللہ مٹی قسم کھا رہے ہیں. اچھا, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کس سے؟ من طین, میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. ہم اگر پڑھیں من تین, ہم نے انسان کو انجیر سے بنایا. تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے نا. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ معنی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا, پہلے آپ کی ذمہ داری کم تھی, اب ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے آپ کو پتہ ہی تھا, اب آپ جہاں بھی تین پڑھیں گے تو آپ نے تین کرنا ہے,
اور جہاں قا ہے تو پھر آپ نے زبان کو گول کرنا ہوگا، قین قین قین. تو تا اینڈ قا، تا قا تا قا تا قا. تو باریک موٹا باریک موٹا باریک موٹا، تین قین تین قین تا قا. یہ کون سا فرق کہلاتا ہے بھائی؟ صفت کا فرق. ویری گڈ. یہ کون سا فرق کہلاتا ہے؟ صفت کا فرق. مخرج ایک ہی ہے، فرق صفت کا ہے. تو ان تین حروف کا مخرج آپ نے کیا پڑھا؟ تا دال قا کا مخرج کیا پڑھا آپ نے؟ ابھی بتایا آپ کو، بلکہ آپ نے خود نے بتایا، آنکھیں بند کر کے بتایا. زبان کی نوک کہاں رہے گی؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ میں. ویری گڈ. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگے گی. تو تا دال قا کا ساؤنڈ آئے گا. لیکن جب آپ قا پڑھ رہے ہوں تو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جڑ میں بے شک لگے، لیکن زبان سائڈوں سے بھی اسے اوپر تھوڑی گول ہو جائے. تو یہ موٹے کی نشانی ہے. اور باریک پڑھتے ہوئے صرف زبان کی نوک یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، تا بالکل زبان باریک ہو گئی یہاں آئے گی دال کے اندر، لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں پوری زبان اٹھ کے آئی. نظر آ رہا ہے زبان کی جو کیفیت ہے اس میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تصویر کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو تا دال یہ دونوں باریک ہیں، لیکن یہاں زبان پوری کی پوری گول ہوئی ہے. قا تو زبان پوری کی پوری اٹھی ہوئی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ تو تا قا تا قا تا قا، باریک والا اینڈ موٹے والا. ٹھیک ہے. تو تا اینڈ قا. کلیئر ہو گیا؟ یاد رہے گا. تو زبان کی نوک کا دوسرا گروپ کیا ہے بتائیے گا؟ زبان کی نوک کا دوسرا گروپ کون سا ہے؟ تا دال اینڈ قا. اس کی اگر ساؤنڈ پڑھیں گے ساؤنڈ کیا ہوگا؟ تا قا. ٹھیک ہے. تا تا قا. اچھا اس کا مخرج کیا ہوگا؟ مخرج بتائیے گا. مخرج کیا ہے اس کا؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں زبان کی نوک کا تیسرا گروپ. یہ پہلا گروپ ہو گیا، یہ دوسرا گروپ ہو گیا. تیسرا گروپ ہے زا سین اینڈ صا. زا سین اینڈ صا تیسرا گروپ ہے. ٹھیک ہے. یہ اب اس کو دیکھیں زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے. چلیں آپ پہلے اس کو چھوڑیں، آپ خود ذرا آنکھیں بند کر کے بتائیں آپ کی زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے. زا سا صا زا سا صا کہاں لگ رہی ہے؟ نیچے والے دانت پہ. ویری گڈ. زبان کی نوک وہی زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے کو لگ رہی ہے. زا زا. اچھا اس کو پڑھتے ہوئے جب آپ اس کو پڑھیں گے یا اس کو آپ ایسے کر لیں، یہ پڑھیے از از. پڑھتے ہوئے آپ کا نچلا جبڑا آٹومیٹک خود بخود آگے آیا ہے. از آ رہا جبڑا، نچلا جبڑا خود بخود، تو اس کی وجہ سے زبان کی نوک نچلے دانتوں کے سرے کو لگ رہی ہوتی ہے. زا از زا از. اچھا یہ دیکھیں زا اینڈ لال دونوں میں فرق ہونا چاہیے. زا زا اور لا لا لا. زا لا زا لا زا لا زا لا. نیچے والے دانتوں کے سرے کو لگے گی تو یہ ساؤنڈ آنا چاہیے. اوپر والے دانتوں کے سرے کو لگے تو یہ ساؤنڈ نہیں آئے گا. لا 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 زا لا زا لا. نیچے والے دانتوں کو آپ کی زبان سے پش کر رہی ہوگی. زا کر رہی ہے ذرا آپ، اور یہ خود بخود کر رہی ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پڑھیں زا یا آپ پڑھیں از. ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مخرج سے پہلے بھی ادا کر رہے تھے ان حروف کو، لیکن لاشعوری طور پر. اب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہو رہا ہے. اب اس کو یاد رکھنا ہے. بولتے ہیں صفائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن صفائی کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یاد کرنا یا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو پڑھا ہے اس کو یاد رکھنا مسلسل وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس ہوتی ہے. آپ پریکٹس کیجئے گا، زیادہ نہیں، شروع میں ایک ہفتہ مسلسل پریکٹس کریں انشاءاللہ، یہ جو ہمارے 3-4 دن. اس کے بعد جو ہے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کو یاد رہے گا، بھولے گا نہیں. بس یہ ہے کہ اس کو اپنے روزانہ کا یعنی اوقات کا کچھ حصہ بنائیں، کچھ وقت دیجیے اس کو، 10 منٹ 15 منٹ ہفتے میں. ابھی فی الحال تو روزانہ دیں، پھر بعد میں ہفتے میں دیں، اس کے بعد مہینے میں دیں، اس کے بعد سال میں دیں. ایک مرتبہ زبان پہ چڑھ گیا پھر نہیں بھولنے والا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسرا گروپ ہو گیا زا سین صا. بولیے گا زا سا صا زا سا صا. دوبارہ زا سا صا زا سا صا. یہاں پر بھی وہی فرق ہے، یہاں پر بھی وہی فرق ہے، وہی فرق ہے. کون سا فرق ہے؟
सिफ्त का फर्क। कौन सा फर्क है? सिफ्त का फर्क। ये मखरज का फर्क नहीं है, मखरज तो एक ही है तीनों का। मखरज किसे कहते हैं? हर का एक जगह, मखरज तीनों एक ही जगह से अदा हो रहे हैं। सिफ्त का फर्क है, सीन को पढ़ते हुए जबान फ्लैट रहेगी, स्वाद को पढ़ते हुए जबान गोल होगी। जबान गोल होगी, होंठ गोल नहीं होंगे। अगर होंठ गोल हुए तो वाव का इजाफा हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जबान को गोल करना है। स सौ स सौ स सौ स सौ, होंठ वहीं रहेंगे। स सौ, होंठों वाले चार पढ़ चुके हैं आप, माँ बाबा को पढ़ चुके हैं, छोड़ दें उसको। तो ज सौ ज सौ ज सौ, ठीक है, ज स सौ, आप तीनों पढ़ते हैं। ज स सौ ज स सौ ज स सौ, पढ़िए सब मेरे साथ, जरा मेरे साथ दीजिए। ज स सौ ज स सौ ज स सौ ज स सौ, ठीक है। ये जबान के नोक कहाँ लग रही है? सामने वाले नीचे वाले दांतों के, जो सिरा कह दें या सामने नीचे वाले दांतों को के ऊपर वाले हिस्से पर लग रही है, तो वही पुश कर रही है। ठीक, ये इसका मखरज है, जा सीन सॉल्व का। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। तो आज के दो मखरज हो गए आपको याद, एक तादाद का, तीसरा जा सीन सॉल्व। याद हो गया? याद है भाई? चले, ये मुकम्मल हो जाए तो फिर दो दो ग्रुप बनाते हैं, यही एक दूसरे को आप याद करवाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि एक दूसरे सुनेंगे। याद तो हो गया। आखिरी ग्रुप है लाम नून एंड रॉ। नाम बताइएगा, नाम क्या है इसका? लाम नून रॉ। दोबारा, लाम नून रॉ। अब इसको, इसका साउंड पढ़ते हैं। साउंड क्या होगा? ल न रॉ। दोबारा, ल न रॉ। दोबारा, ल न रॉ। साकिन कर दें। अल अन अल अन और अल अन और ल न रॉ। इतना आपने पढ़ लिया। जबान की नोक कहाँ लग रही है, कुछ पता चल रहा है? ऊपर बिल्कुल लग रही है, लेकिन कहाँ? ऊपर तो पता नहीं, बहुत सारी जगह। तालू जी, बीच में। और जबान की नोक है भाई, तालू की जड़ में नहीं, तालू नहीं, तालू मसोड़े किसे कहते हैं? मसोड़े, मसोड़े किसे कहते हैं? दांत के जड़ के नीचे, जिनमें दांत लगे हुए ना, जिनमें दांत बेवस्ते, मसोड़े से कहते हैं। लेकिन ये इन मसोड़ों का स्टार्टअप जो है ना, थोड़ा सा पीछे से होता है। आपके जो दांत जिसमें लगे हुए ना, इससे थोड़ा सा पीछे उभरा हुआ गोश्त है, वो आपके दांतों की जड़ों में वही गोश्त आ रहा है। ठीक है, आपके नीचे वाले दांत है, उससे थोड़ा नीचे की तरफ उसी तरीके से उभरा हुआ गोश्त है, वो वहीं से आपके नीचे वाले मसोड़ों का स्टार्टअप होता है। और ऊपर वाले दांतों के मसोड़ों का जो स्टार्टअप है, वो जो उभरा हुआ गोश्त है, वहीं से स्टार्टअप होता है। तो मसोड़े वही मसोड़े ही कहलाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जबान की नोक लग रही है। तो जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसोड़ों को लगेगी। मसोड़ों से पीछे तालू का स्टार्ट होता है। तालू उससे मसोड़ों से पीछे, तालु मसोड़ों से पीछे, उससे आगे जो उभरा हुआ गोश्त है, यहाँ से आगे सारे के सारे मसोड़े। ठीक है, तो जबान की नोक चूंकि उस उभरे हुए गोश्त को लग रही है, उभरा हुआ गोश्त तालु है, और अपना मसोड़े, वही वही मसोड़ों का स्टार्टअप वही है। ठीक है, वहीं से वो गोश्त जो है आपके दांतों की जड़ों में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है मसोड़े कहलाएंगे। तो जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसोड़ों को लगेगी, और वो खुद लग रही है, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए, लगी, वही लग रही है, ना वही लग रही है। चलिए इसको साकिन कर लें, जरा आसान कर देते हैं। ये पढ़िएगा, अल वही लग रही है, पढ़िएगा अन वही लग रही है, पढ़िएगा और वही लग रही है, रॉ और रॉ और जबान की नोक वही लगी। ठीक है, तो जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसोड़ों को लगेगी, तो वहां से लाम नून रॉ। कुछ कह रहे हैं आप? जी तक चले जाएगी, लेकिन लगी वही। रा में असल में ये वाली कैफियत है ना, तो इसमें टिक नहीं रही। लाम में टिक जाती है वही, नून में टिक जाती है, रा के अंदर टिकती नहीं है। फर्क ये लग रही वही है, इसके अलावा कहीं नहीं लगी। हाँ, वो असल में वो उसको वाइब्रेशन के लिए या कुछ और के लिए क्या कहते हैं, लग के फौरन हट जाती है, वहाँ टिकती नहीं है। रा का साउंड ही ऐसा है कि वहाँ पर टिकेगी। लाम के साउंड में वो सुकून पाया जाता है, तो वो वहाँ टिकती है। नून के साउंड में सुकून पाया जाता है।
را کے ساؤنڈ میں سکون نہیں پایا جاتا اور یہ ساؤنڈ آتا ہے، تو اس لیے زبان وہاں ٹکتی نہیں ہے، لیکن لگ وہی رہی ہے. فوکس کر کے پڑھیے گا، آنکھیں بند کر کے پڑھیں، ار یا را 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 وہی لگی ہے، لگ کے آتی ہے. یہ آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے فوکس کر کے پڑھیے گا، باریکی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے گا، تب آپ کو یا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. چلے تو یہ یاد رہے گا. اب ہم نے زبان کی نوک کے 12 کے 12 حروف پڑھ لیے، زبان کی نوک کے 12 کے 12 حروف پڑھ لیے. آپ کو بھی نہیں لگ رہی ہے؟ ہاں ہاں یہ سائیڈ اور اس ہے، یہ بھی آپ کا اوپر لگتا ہے سائیڈوں پہ. زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے یہ بتائیں. قریب قریب پہنچ رہی ہے. ہاں لگ کے فوراً الگ ہو جاتی ہے، ہاں ٹکتی نہیں ہے، یہ بات یہ وہ تو ہے، لیکن لگ رہی وہی ہے. اب میں نے بتایا نا کہ را کا ساؤنڈ ہی ایسا ہے کہ اس کو ٹکاؤ ہے ہی نہیں، اس میں کیا کریں، اس را کے ساؤنڈ میں ٹکاؤ ہی نہیں ہے. آپ را کے ساؤنڈ اردو کے اندر بھی را کے ساؤنڈ کو آپ ٹکا کے دکھا دیں، لام کا ساؤنڈ تو ٹک رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں را کا ساؤنڈ ایسے ٹکا کے دکھائیں نہیں، ایسا ہوگا، کر لیں کوشش، ٹکاؤ نہیں ہوگا. نون کے ساؤنڈ میں ٹک رہی ہے زبان، سا کے ساؤنڈ میں ٹکاؤ ہے، زال کے ساؤنڈ میں ہے، را کے ساؤنڈ میں نہیں ہے. اب کیا کیا جائے یا تو را کو کوئی اور حرف بنا دے، ٹھیک ہے. تو را کے ساؤنڈ میں اصل میں ٹکاؤ نہیں ہے، مسئلہ یہ، اس لیے وہ ذرا کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھائی یہاں لگ بھی رہی ہے یا نہیں، لیکن زبان کی نوک وہیں لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور بھی تو نہیں جگہ کسی جگہ پہ لگ رہی ہے را میں، زبان کی نوک نہیں. را 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 ار را ار را وہی. چلیں ٹھیک ہو جائے گی، اس کو ہم کل مزید ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کل مزید آپ ذرا پریکٹس کر لیجئے گا، کل اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. دونوں سائڈ بھی. ہاں وہ جب آپ نوک لگا رہے ہیں دیکھیں، اگر یہ ان دانتوں میں اگر خود بخود لگ رہی ہے تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن یہ کہ آپ کا را جو ہے اس آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو اگر نہیں لگے گی تو ساؤنڈ ہی نہیں آئے گا، سائڈ سے ساؤنڈ نہیں آئے گا، سائڈ سے نہیں، دانتوں سے ساؤنڈ آئے گا ہی نہیں، نوک سے یہاں سے بھی ساؤنڈ آئے گا ہی نہیں. اس کا ساؤنڈ ہی نوک سے آئے گا، اور نوک بھی مسوڑوں کو لگے گی تبھی ساؤنڈ آئے گا. آپ نوک کو دانتوں میں لگائیں گے، را کا ساؤنڈ نکال کے دکھا دیں اور لگا لیں. اور کچھ لوگ جن کی زبان میں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ ذرا را کو یعنی بسم اللہ الرحمن اس طرح کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ پریکٹس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. جو وہ را کو بعض اوقات لام بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر را کو وہ اس حرف کی شبیہ بگڑ جاتی ہے نا اس سے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ را کو پراپر نہیں ادا کر سکتے، وہ را کو لام بول رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ لام کو را بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے. یا کچھ لوگ سا کو سین بول رہے ہوتے ہیں اور سین کو سا بول رہے ہیں، یعنی سا کو سین بولنا تو کامن ہے سا کو، لیکن کچھ لوگ سین کو سا بول رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو بہت کم کیسز ہیں لیکن بول رہے ہوتے ہیں سین کو سا. سا کو سین بولنا تو کامن ہے، سا کو سین بولنا یعنی آپ یہ تو سب بولتے ہیں نا، سا کو سین، باعث یا باعث، ہم اردو میں تو باعث بول رہے ہوتے ہیں، تو سا کو سین بنا تو کامن ہے، وہ تو ہم کوشش کر سکتے ٹھیک کرنے کی. لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سین کو بھی سا بول رہے ہوتے ہیں، سین کو سا بول رہے ہوتے ہیں. شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں ایسے لوگ، ہمارے بھی کچھ دوست ہیں دونوں کو ایک طرح سے پڑھتے ہیں. ہاں سین کو سا بنا رہے ہوتے ہیں، سا کو تو سا پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سین کو بھی سا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی سا کو سین بولنا تو ٹھیک ہے نا، کامن غلطی ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سین کو سا بول رہا ہو یہ مسئلہ ہے. اب ہا پڑھنا مشکل ہے نا، ہا پڑھنا. ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، مولا بخش نام تھا اس کا. ہم نے جو تجوید پڑھی ہے تو ہم نے ریلوے پولیس میں انسپیکٹر تھے ان سے پڑھی ہے، ہم نے کسی مولوی صاحب سے نہیں پڑھی ہے. وہ ریلوے پولیس میں انسپیکٹر تھے ہمارے استاد محترم. پھر بعد میں جمعیت تعلیم القرآن والوں نے ان کو آفر کی تو وہ پھر ان کے بھی ٹرینر بنے، لیکن ان کی جاب بھی چلتی رہی اور یہ یہاں فی سبیل اللہ پھر ٹرینر بنے تھے جمعیت تعلیم القرآن کے. تو وہاں پہ وہ مولا بخش جو تھا وہ اب ہا کو ہا تو سب بولتے ہیں لیکن چشمے والی ہے جو ہے، چشمے والی ہا، اس کو ہا بولنا وہ صرف اس کا کمال تھا. وہ بولتا اشہد واللہ، وہ بولتا اشہد واللہ الہ،
یعنی اس کو وہ الٹا چل رہا تھا. اب اس کا تو علاج ہے کہ جو ہا کو ہا پڑھ رہا ہے اس کا تو علاج ہے, کیونکہ یہ تو کامن کیس ہے, اس کے اوپر سب لوگوں نے کوشش کی ہوتی. لیکن پیپر میں ایسا بندہ آ گیا ہے کہ جس کا جو ہے وہ ہا بن رہا ہے, یعنی اس کے لیے ہا پڑھنا مشکل ہے, ہا تو بالکل آسان ہے. اب اس کا سدھارنا ذرا مشکل ہے. اب وہ ہم بھی پریشان تھے کہ اس کا ہا کیسے نکلے گا. تو ہمارے ہاں ایک وہ تھا کہ وہ مسجد میں اذان دینے کی ہمارے یہاں نمبر لگے ہوئے تھے کہ بھائی آج یہ اذان دے گا, کل یہ اذان دے گا, پرسوں یہ اذان دے گا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اتنے ہوں گے منیر نے. تو اذان, تو وہ مولا بخش کا نمبر آیا تو استاد صاحب نے کہا کہ بھائی آج ذرا اذان سنائیں. تو وہ یہی اشہدو پہ آ کر پھنس گیا, اشہدو اللہ الہ, نہیں اشہدو کو اشہدو جب تک نہیں ہوگا تب. 3 دن گزر گئے, اس کا جو ہے اشہدو نہیں بنا, اشہدو ہی رہا. اس کے بعد ہمارے استاد نے وہ اس کو ذرا نزدیک بلایا تو اور کہا کہ اب پڑھو. وہ جیسے اش پہ پہنچا اور ہا پڑھنے لگا نا, ہا, تو ایسے مکہ مارا اس کو, ایسے یوں اس طریقے سے زور سے مارا. تو وہ اش ہا اس کو خود بخود نکل آیا اس طرح. کہا کہ یہ اس طرح سے نکالو. اب کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں نا, تو اس کا وہ اس طریقے سے ہا ایسے نکلا. تو اس کا کہا اب اس طریقے سے نکالو. پہلے وہ ٹھیک تو پھر بھی نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ ان کو بتایا کہ ہا ایسے نکالا جاتا ہے. تو ایسے اسپیشل کیس کچھ ہوتے ہیں. نہیں آپ ہا یعنی ہائے کہاں سے نکلتا ہے, دکھ پہنچتا ہے انسان بولتا ہے نا ہائے, ہر دفعہ یہی کر لینا, نہیں ہنستے ہوئے بھی تو ہاں, وہ اذان دیتے ہوئے تو اس کو یوں کرنا پڑتا ہے. پھر نہیں ہنستے ہوئے بھی تو ہاں ہوتا ہے, ہاں ہنستے ہوئے ہا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ تو ہا, کچھ لوگوں کا تو آ ہوتا ہے نا. چلے خیر, باتیں کافی ہوئی. ہمارا سبق جو ہے آج کا یہاں تک پہنچا. زبان کی نوک کے 12 کے 12 حروف ہم نے پڑھ لیے. زبان کی نوک سے ٹوٹل 12 حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک سے ٹوٹل کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 12 حروف ادا ہوتے ہیں. 12 کے 12 حروف ہم نے پڑھ لیے. سب سے پہلا حرف جو ہم نے پڑھا زبان کی نوک کا وہ کیا تھا؟ یہ تا دا وا. ان تینوں کا مخرج ایک ہی تھا. تا دا وا کا مخرج کیا تھا بتائیے گا؟ تا دا وا, تا دا وا مخرج کیا تھا اس کا؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا سرا. نمبر 2 تا دا وا. زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں. نمبر 3 ز سا صا. کہاں لگ رہی ہے زبان کی نوک؟ کہاں لگ رہی ہے زبان کی نوک؟ جی بتائیے گا, خود بتائیں. زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے کو لگ رہی ہے. ویری گڈ. نمبر 4 لا نا را. زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں میں, وہاں سے. تو یہ 12 حروف کے مخارج آپ کو یاد ہو گئے ہیں اور پڑھ تو لیے ہیں. اس کو یاد رکھنا ہے کل تک انشاءاللہ. آپ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 8:51 ہو رہے ہیں. 8:54 پہ ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. 3 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. 3 منٹ میں آپ نے زبان کی نوک کی یہ 12 کے 12 حروف کے مخارج ایک دوسرے کو سنا دیں. 2 گروپ بنائیں, جلدی جلدی. آپ دو. جو اکیلا ہو وہ یہاں ان کے پاس آئے. ٹھیک ہے, یہ زبان کی نوک کے 12 حروف ہیں. یہ 3 حروف زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا سرا. یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو کیا کہیں گے؟ زبان کی نوک باہر نکلے گی, تا تا. یہ دوسرا گروپ ہے, زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ. ویری گڈ. یہ تیسرا گروپ ہے زا سین صاد. ان میں زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ نیچے والے دانتوں کے سرے کو. ویری گڈ. سب سے آخر میں لام نون را. زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ اوپر والے دانتوں کے مسئلے. ویری گڈ. تو یہ پوائنٹ جو ہے, یہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس یا کوئی اور ہے؟ ہاں, تو یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو میں واٹس اپ اگر ہے تو آپ گروپ میں اس کو دوبارہ ڈال دیں. نہیں یہ والی نہیں, یہ تو ویڈیو میں اس طریقے کی, تاکہ اس میں حروف بھی سامنے آئیں, تاکہ حرف کی پہچان بھی ہو رہی ہو. میں یہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. آپ میرے نمبر پہ میرا نمبر دیکھ لیجیے گا, بلکہ میں آپ کو اس کی کلاس سے بات دے دیتا ہوں. تو ایک واٹس ایپ میسیج مجھے کر دیے گا تو میں سینڈ کروں گا. یا ایک وہ اس گروپ میں آپ تمام لوگ شامل ہیں جن میں مجھے رات کو ایڈ کیا ہے. فرحان بھائی نے رات کو ایڈ کیے کلاس کو اس گروپ میں. اس میں تمام اگر لوگ ہیں تو میں اس میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, چلیں. تو یہ آپ کے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حروف ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا زبان کے 3 حصے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا, زبان خود ایک مخرج ہے نا, مخرج ہے جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں. تو زبان کی نوک, زبان کا ایک, زبان کے 3 حصے تھے. ایک زبان کی نوک, نمبر 2 زبان کا وسط, بیچ کا حصہ زبان کا, اینڈ نمبر 3 زبان کا کنارہ. تو زبان کی نوک کے 12 حروف تھے وہ ادا ہو گئے, وہ ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد زبان کے وسط,
وسط زبان جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا زبان کا بیچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ زبان سے جس کو کہہ رہے ہیں، وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. 3 حروف کون کون سے؟ جیم، شین اور یا. جیم، شین، یا. پڑھیے گا جا، جا، زبان کا سینٹر اوپر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. پڑھیے گا شا، زبان کا سینٹر اوپر لگ رہا ہے. پڑھیے گا یا، زبان کا بیچ اوپر لگ رہا ہے. زبان اچھا یہاں پر جیم اور شین اور یا، اس میں ایک فرق ہے. جیم میں زبان کا بیچ کا حصہ بہت زیادہ اوپر لگے گا، شین میں تھوڑا سا کم لگے گا، اور یا میں بالکل معمولی سا چھو کے گزرے گا. بس اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. زبان کا سینٹر اوپر ہی لگ رہا ہے لیکن جیم میں بہت زیادہ، شین میں تھوڑا سا کم، اور یا میں بالکل معمولی سا چھو کے گزرے گا، جیسے حلق کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آخر میں حلق کے حروف پڑھیں گے تو وہاں پر غور کریں گے انشاءاللہ. تو جیم، شین، یا. جیم، شین، یا. جا، شا، 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 یا. ہاں جب اس کو ہم ساکن کریں گے تو جیم اور شین تو صحیح پڑھا جائیں گے، لیکن یا میں جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو اپنے مقصد سے ایسا لگے گا کہ زبان کے بیچ سے ادا ہی نہیں ہوتا. کیسے پڑھیے گا؟ اج، زبان کا سینٹر پر لگے گا. اش، زبان کا سینٹر پر، لیکن یا کے اندر ایسا لگے گا لگی نہیں رہی ہے. آئی، ایسے ہے نا، ہوا میں ہی ہے. تو اس کی مثال جو ہے وہ وہی جو ہم نے پڑھا ہے نا، کہ وہ جو مخرج ہم نے پڑھا تھا کہ منہ کے خالی حصے سے جو الف کی آواز آتی ہے، تو لیکن یا ساکن ہو جاتی ہے تو اس کا ساؤنڈ بھی منہ کے خالی حصے سے ایسے آ رہا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے، یعنی جب منہ کھلا ہوا ہو تو یہ درمیان کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے الف کا آواز، با آواز وہیں سے آ رہی ہے نا، با تا. تو جب یہ ساکن ہو جاتی ہے یا پھر واو، تو اس کا ساؤنڈ بھی پھر وہیں سے آ رہا ہوتا ہے جب ساکن کی صورت میں. جب وہ ساکن ہو جائے، ساکن کا مطلب اس کے اوپر جزم آ جائے، اس کا اپنی کوئی حرکت نہیں ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہو تب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی اس وقت جیم، شین اور یا زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے حروف ہیں. زبان کے سینٹر سے، زبان کا بیچ اس میں استعمال ہو رہا ہے. سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے؟ جیم، نمبر 2 شین، نمبر 3 یا. جا، شا، یا. جا، شا، یا. اج، اش اور آئی. تو جیم میں بہت زیادہ. اب یہ جو ہے زبان کا سینٹر، زبان کا بیچ کا حصہ، یہ زبان ہے، اس کا بیچ کا حصہ جو ہے یہ اوپر تالو کو اس طرح لگے گا. تالو، تالو کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ، منہ کی چھت کہہ لیں بھائی، آسان الفاظ، منہ کی چھت کہہ لیں، آسان الفاظ. اچھا بظاہر یہ ہے چھت، ایک لفظ ہے چھت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہماری نفاست کو برقرار رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایسے لوگ شاید آپ کی نظروں سے گزرے ہوں یا نہ ہو، لیکن میری نظروں کے سامنے سے لوگ جن کا تعلق بھی سے کٹا ہوا شاید آپ کی نظروں سے. تو نفاست ہم وہ تو بہت پاکیزہ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، صرف ایک اوٹ ہے بیچ میں، ایک اوٹ. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ایک نعمت ہی کافی، صرف سوچنے کے لیے، صرف سوچنے کی حد تک. ورنہ تو انسان کا پورا جسم ہی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے بھرپور. لیکن صرف یہ ایک نعمت، یعنی انسان کو گھن آ رہی ہوتی ہے نا، گھن آ رہی ہوتی ہے، یا کوئی چیز جو اس کے یعنی دماغ کو یا ذہن کو ناگوار گزرتی ہے، گھن آتی ہے، بھاگتا ہے، دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان خود جو ہے وہ یعنی جہاں سے وہ کھا رہا ہے، اگر اس کھانے والی چیزیں معمولی سی بدبو ہو، اس کو کھانے کو یعنی وہ اس کا دل نہیں چاہتا، دور بھاگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفاست کو برقرار رکھنے کے لیے درمیان میں اتنی بڑی نعمت جو ہے اللہ نے کھڑی کی. یہ ایک اوٹ ہی ہے، ایک یہ منہ کی چھت ہی ہے، چھت کہہ لیں آپ اس کو. یہ ناک اور اس میں کیا فرق فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان جو ہے پانی جو ہے ناک سے نکل آتا ہے پیتے پیتے، یعنی کوئی جھٹکا سا آئے تو یا ہچکی آ گئی تو وہ پانی ناک سے نکل آتا ہے، یعنی پیچھے تو ان کا وہ راستہ ملا ہوا ہے. صرف یہ اللہ نے ہماری نفاست کو اور ہمارے اپنے اس کو دیکھتے ہوئے کہ انسان صفائی پسند ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری نفاست کو برقرار رکھنے کے لیے، ہماری یعنی آپ عزت نفس کے لیں، عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے. ہم کو ایک دوسرے سے کتنی گھن آتی ہے اگر یہ ایک فاصلہ نہیں ہوتا.
ایک دوسرے سے انسان گن کھا رہا ہو، بلکہ اپنے آپ سے گن کھا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال کیونکہ تجوید کی کلاس ہے ہم دوبارہ اپنی تجوید کی طرف چلتے ہیں. لیکن یہ بھی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس میں ہم ہر لمحہ اگر اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں ہماری زندگی بیت جائے گی. یہ نعمت تو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ختم ہو رہی ہے. انسان کے جسم کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ تو ویسا کا ویسا ہی ویسا ہی ہوتا ہے نا. منہ بڑھ رہا ہے تو یہ بڑھ رہا ہے، اور منہ نہیں بڑھ رہا تو یہ بھی نہیں بڑھ رہا. جتنا منہ ہے اتنا یہ ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم پر ان نعمتوں میں شامل ہے جو ہر لمحے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پر بھی اگر جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہماری زندگیاں جو ہے شکر پر، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ حساب کتاب اگر ہو گیا تو تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا حساب کتاب ہو گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی جو نعمتیں ہیں اس کا حساب کتاب اس کی بنیاد پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ زندگی ہماری شکر اور جو ناگوار چیزیں ان پر صبر کرتے ہوئے گزرے، ورنہ جو ہے پھر ویسے حساب کتاب ہونا. خیر چلتے ہیں ہم اپنے اس کی طرف. تو زبان کا بیچ کا حصہ، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالو کو لگے گا، وہاں سے جیم شین اور یا آتے ہیں. جیم میں نے آپ کو بتایا جیم جو ہے وہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، جیم کا، یا کا اور میم کا. تو اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ جا. جا. تو ہم ساؤنڈ پر فوکس کریں گے. جا. جا میں زبان کا سینٹر بھی اوپر لگا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شا پڑھے، شا. شا زبان کا بیچ کا حصہ اوپر لگ رہا ہو، کنارہ بھی ہو سکتا ہے لگ رہا ہو، دانتوں کو لگ رہا ہو، کنارہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل فوکس جو ہے زبان کا بیچ ہے، جس کا اس کا جو تعلق ہے وہ زبان کے بیچ سے. اور اس کے بعد ہے یا، زبان کا بیچ کا حصہ اوپر ہے. جا شا یا، جا شا یا، جا شا یا، اج اش اور آئی. اب یا میں بالکل معمولی ساتھ چھو کے گزرے گا زبان کا بیچ. تو میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا یہاں پر زبان کا بیچ کا حصہ بہت زیادہ لگے گا اوپر، یہاں پر تھوڑا کم لگے گا، اور یہاں پر بالکل معمولی ساتھ چھو کے گزرے گا، ٹچ کر کے گزرے گا. چلیں آگے چلتے ہیں ہمارے آج کی کلاس کا آخری سبق. زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے حروف. زبان کا میں نے بتایا 3 حصے ہیں. زبان کا پہلا حصہ کیا تھا؟ زبان کی نوک. زبان کی نوک سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 12 حروف کے 4 مخارج ہیں. 12 حروف کے 4 مخارج تھے جو ہم نے پڑھ لیے. ان میں ہاں صرف کا فرق تھا باریک اور موٹے کا، جو ہم نے اس کو یہاں ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیچ زبان یعنی وسط زبان، یہاں سے 3 حروف ادا ہو رہے تھے. کون کون سے تھے؟ جیم شین اور یا. جا شا یا، ٹھیک ہے. اب زبان کے کنارے سے ادا ہونے والے حروف. زبان کے کنارے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے حروف ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی آ جاتے ہیں. اور کناروں سے وا کا قاف. اب کاف اور قاف، یہ کاف اور قاف ہم اس کو کنارہ نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو کنارہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جہاں زبان ختم ہو رہی ہے نا، ہم یہ کہیں گے زبان کا بالکل آخری حصہ جو ہے وہ اوپر تالو لگے گا تو وہاں سے کاف اور قاف آ رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ اینڈنگ کنارہ ہے، زبان کا بالکل اینڈنگ کنارہ ہے، اس لیے اس کو ہم نے کیا جو ہم نے کو ذرا پوائنٹ بھی بنانی تھی، پوائنٹ اس لیے ہم نے اس کو کنارے کے اندر شامل کرا ہے کہ زبان کا جو اینڈنگ کنارہ جہاں زبان ختم ہو رہی ہے وہ اوپر لگے گا تالو. کا اور آ، کا آ، اک آق، اک آق، اک آق، اک آق. وہاں پر زبان کا جو آخری حصہ جو ہے وہ اوپر تالو کو لگے گا، وہاں سے کاف کی آواز آئے گی. حلق کی طرف والا حصہ لگے گا تو قاف کی آواز. یہ تو آسان ہے، لیکن مسئلہ اس کا ہے، مسئلہ اس کا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم تو اس کو بھی ہم نے مسلک کا مسئلہ بنا دیا. جو سنی ہوگا وہ دوات پڑھے گا، جو وہابی ہوگا وہ اس کو وات پڑھے گا. جو سنی ہوگا دوات پڑھے گا، جو وہابی ہوگا وات پڑھے گا. اور ہمارے پٹھان تو اس کو پتہ نہیں کیا، ہمارے پٹھان اس کو ولا ضالین پڑھتے ہیں، ولا ضالین، وہ بیچ میں غین بھی ڈال دیتے ہیں. اور جو سندھ کے شکارپور کا حصہ ہے، کوئی ہے شکارپور کا رہنے والا یہاں پر؟ کوئی نہیں. شکارپور اگر آپ جائیں گے تو وہ تو بالکل ولد ڈالین پڑھتے ہیں، وہ ولد ڈالین پڑھتے ہیں. ولد دال ولد یعنی اردو والے تو ولد ڈالین پڑھتے ہیں ذرا عربوں کی نقل میں نا، لیکن وہ لوگ ولد ڈالین پڑھ رہے ہوتے ہیں شکارپور کی طرف کے کچھ قرآن. ہاں بالکل ایسا ہے. اس میں اصل چیز ہے ہم مخرج کو جانیں. مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ. یہ زبان ہے، یا یہ کنارہ یا پھر یہ کنارہ.
ٹھیک ہے, اس کنارے کو لے لیں یا پھر کنارہ, یا یعنی اب ظاہر سے زبان اتنی زیادہ چوڑی ہے نہیں کہ دونوں کنارے ایک ساتھ استعمال ہو سکیں. تو اگر آپ کو یہ کنارہ آسان لگتا ہے تو اس کو ان داڑھوں کی جڑ میں لے جائیں. داڑھوں کی جڑ کا مطلب یہ اندر کی طرف والی جڑ, یہ باہر کی طرف ایسے کراس کر کے نہیں آئے گی. اندر کی طرف والی داڑھ کا جو اندر کی طرف والی جڑ ہے وہاں پر زبان کا کنارہ لگے. یعنی زبان آسان الفاظ میں ہم کہیں گے زبان یا ایسے آئے گی یا پھر زبان ایسے جائے گی. ٹھیک ہے, یا ایسے, ہاں اندرونی, مسوڑے نہیں, دانتوں کی داڑھوں کی جڑ. دانت تو یہ ہیں, یہ نوک والے, جو نوک والا دانت ہے نا, اس سے آگے یہ سارے کے سارے دانت کہلاتے ہیں, اس سے پیچھے داڑھیں کہلاتی ہیں. دانت کاٹنے کا کام آتے ہیں, داڑھ چبانے کا کام آتی ہے. ٹھیک ہے, تو داڑھوں کی جڑ میں زبان لگے, داڑھوں کی جڑ میں زبان کا کنارہ. اب زبان کو آپ اس طرف لے جائیں گے, جو مجھے لیفٹ سائڈ آسان لگتا ہے تو میں لیفٹ سائڈ لے جاتا ہوں. اچھا, اس کے لیے زبان بالکل سیدھی ایسے آئے گی. کچھ لوگ کرتے ہیں زبان کی نوک کو ایسے لے کر آتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ اپنے آپ کو زبان کی نوک سے تعلق ہی نہیں ہے, اس کا زبان کی نوک سے تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, جو ولضالین پڑھتے ہیں اس سے آپ مخرج پوچھیں, وہ بھی یہی بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو ولضالین پڑھتے ہیں وہ بھی یہی بتائیں گے. جو اصل چیز ہے آواز. ہم لوگ صرف آواز کو لیتے ہیں کہ بھائی دال کی آواز آنی چاہیے. دال کا مخرج آپ نے پڑھا, دال کا مخرج کیا پڑھا آپ نے, تا دال طا. زبان کی نوک کہاں لگتی ہے, اوپر والے دانتوں کی جڑ میں. تو اگر یہ پڑھتے ہوئے آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں. آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں 100% غلط پڑھ رہا ہوں. اگر یہ حرف پڑھتے ہوئے آپ کی زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے تو غلط پڑھ رہے ہیں. زبان کا کنارہ استعمال ہونا چاہیے اور وہ یہاں پر آنا چاہیے, یہاں پر, یعنی اس کے جو اندرونی سائڈ جو ہے اور یہ بھی ان حروف میں شامل ہے جو پریکٹس سے ٹھیک ہوگا. جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تا دال وا, اس کی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پریکٹس کرنی ہے. تا دال وا نمازوں کے اندر یہ غاد جو ہے اس کی بھی آپ نے پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہوگا. اس میں ہونٹ بھی گول ہوگا, نہیں, زبان گول ہوگی. ہونٹ تو واو کا ساؤنڈ آ جائے گا اگر آپ ہونٹ گول کریں گے. ولضالین زبان, میری زبان شاید آپ پیچھے والے کو نظر نہیں آ سکے, زبان بالکل سیدھی ایسے آئے گی. میں اس طرف, مجھے یہ سائڈ آسان لگتی ہے, رائٹ سائڈ میرے لیے مشکل ہے تو میں اس سائڈ لے کر آتا ہوں. جب آپ کنارے کو یہاں لگائیں گے نا تو خود بخود آپ کی زبان کی جو اگلا حصہ ہے وہ ان دانتوں کی جڑ میں لگے گا خود بخود. وہ بے شک لگتا رہے, ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. زبان کا یہ کنارہ جو ہے ان داڑھوں کی جڑ میں لگنا چاہیے, اس طرح زبان بالکل سیدھی ایسے لے آئیں. یا پھر آسان الفاظ میں یا مزید آسانی کے لیے جب آپ واد پڑھ لیں نا, آپ منہ کو بند رکھیں, پہلے زبان کو یہاں رکھیں اس طریقے سے, پھر پڑھیں واد 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 واد, یہ ہے. اور یہ پریکٹس سے ٹھیک ہوگا. جب تک آپ پریکٹس کیسے کریں گے, آپ پریکٹس کیسے کریں گے آپ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن پریکٹس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے, قاعدہ پڑھ. نہیں, آپ نماز تو پڑھ لیں روزانہ, قاعدہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ہاں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین. ویسے آپ ایک رکعت میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ایک دفعہ پڑھتے ہیں. آپ نے آخری آیت, یہ جو اگلی 4 نمازیں جو آ رہی ہیں 5 نمازیں, اس کے اندر آخری آیت 5 بار پڑھنی ہے آپ نے. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں اور عشاء میں. عشاء کے بعد ہماری کلاس ہوتی ہے نا, تو کل اگر آپ یہ اس طرح کریں گے تو کل آپ 200 بار آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوگی اگر آپ ہر رکعت میں اس کو 5 مرتبہ پڑھیں گے. صرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, صرف اس آیت کو, اس پوری آیت کو, ہاں, غیر المغضوب علیہم ولا مجھے یہ آسان لگتا ہے, آپ کو اگر یہ سائڈ آسان لگتا ہے آپ اس طرف لیں, ولا الضالین ہاں, آپ کی زبان کا یہ کنارہ اس طرف لگے گا اور آپ جب اس کو گول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں نا, ہاں, دونوں کنارے نہیں لگیں گے کیونکہ زبان اتنی چوڑی نہیں ہے کہ یہاں بھی لگے اور یہاں بھی لگے. داڑھیں بہت دور ہیں,
ورنہ زبان چبا لیں گے ہم مشکل ہے. آپ یہاں لے کر رہیں گے تو یہاں نہیں پہنچے گی. اچھا سواد کا مخرج بھی تو یہی ہے. صاد نہیں, صاد میں زبان کی نوک کو استعمال ہوگا. صاد میں آپ کا ساؤنڈ یہ ساؤنڈ آنا چاہیے, صاد یہ ساؤنڈ آنا چاہیے. اگر نہیں آئے گا تو غلط پڑھ لیں. ہاں کروٹ, اس کو ہم کروٹ کہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ پوئم بنانی تھی نا, اب بچے کو یعنی ویسے یہ پوئم ہم نے اسپیشلی بچوں کے لیے ڈیزائن کی ہے, یہ اسکول کے بچوں کے لیے. اور میں نے شاید کل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اصل فوکس اسکولس کے بچے ہیں. مدارس میں تو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. لیکن اسکول میں یعنی آپ کے اس وقت پورے پاکستان کے کل وقتی یا جز وقتی بچے جو مدرسوں سے متعلق ہیں وہ 45 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. 4 کروڑ بچے ہیں جو تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ 4 کروڑ میں سے 45 لاکھ نکال لیں, باقی 3.5 کروڑ ان تک کون پہنچے گا. تو اس لیے ان میں چلے ہم 8-10 لاکھ اور جمع کر دیں کہ وہ والدین ہیں جن میں قاری صاحب گھر پہ آگے پڑھا رہے ہیں, 8-10 لاکھ یہ بھی ڈال دو, 55 لاکھ ہو گئے بس. بقیہ 3 کروڑ 45 لاکھ تک کون پہنچے گا. چلیں 1 کروڑ کر دیتے ہیں, باقی 3 کروڑ یہ بھی تو یعنی آدھے سے تو زیادہ ہی ہے نا. تو اس لیے ہم نے اصل فوکس اسکولز پر رکھا ہوا ہے. ہم مدارس میں نہیں جاتے. ہاں کچھ مدرسوں نے ہمارے کورس کو لیا ہے, پڑھا رہے ہیں. بادرآباد میں جو بادرآباد ہے طالب روڈ ہے, مادر خلیل والوں نے رابطہ کیا ہے, جامعۃ الرشید والوں نے رابطہ کیا ہے الحمدللہ. ایسے کچھ اور ادارے بھی ہیں. پنجاب میں بہت سارے ادارے ہیں, وہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث تمام ادارے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک مسلک کے ہوں, الحمدللہ سب نے. اور ہمارے اس کورس کو سب نے ہی جو ہے وہ صرف اپریشیٹ نہیں کیا ہے, بلکہ ان سب نے متفقہ طور پر. پنجاب بورڈ میں ہمیں کافی مشکلات آئی تھی, تو انہوں نے اس طریقے سے علماء کے بورڈ کے سامنے میٹنگ کروائی تھی, اور اس کے اندر یہ طے ہوا. تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی مسلک یا کسی فرقے کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. تو ہم ان چیزوں سے دور ہیں. ہمارا اصل مقصد ہے قرآن پڑھنا اور سمجھنا لوگوں کو آ جائے بس. تو اس کے اندر واو, اب کاف و قاف تو ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ آسان ہے. یعنی زبان کا آخری کنارہ جہاں زبان ختم ہو رہی ہے وہ اوپر تالو کو لگے گا, تو وہاں سے کاف, اور حلق کی طرف والا حصہ لگے گا تو قاف. کا اک آق, وہ تو آسان ہے. اصل چیز ہے یہ, اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آج جتنے ہم نے حروف پڑھے ہیں اس کے اندر آپ نے صرف کا خیال کرنا ہے, صرف پر محنت کرنی ہے آپ نے, صرف پر, باریک اور موٹے پر. اور اس کے ساتھ ساتھ واد پہ آپ نے محنت کرنی ہے. واد کا میں نے آپ کو صحیح بالکل آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ زبان کے کنارے کو جو ہے, اگر آپ کو یہ کنارہ آسان لگتا ہے تو زبان کو ایسے لے آئیں, ان داڑھوں کی جڑ میں رکھ لیں, ولغ. اور اگر آپ کو یہ آسان لگتا ہے تو اس طرح, یہ مجھے مشکل لگتا ہے لیکن میں کوشش کر لیتا ہوں, ولغ. ہمارے ہاں آپ کا اگر ہمارے ہاں یہ کہ یہ 2 قسم کے ساؤنڈ لوگ نکالتے ہیں. ہمارے کراچی کے یہ ایک صاحب ہے, انہوں نے اس ایک حرف کے اوپر 90 صفحات کی کتاب لکھی, اس ایک حرف کے اوپر, واو کے اوپر. تو اب بہرحال اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنا مسئلہ بنا کے پیش کریں اور اس کو لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, امت کے لیے مشکل بنا کر پیش کریں. یہ بالکل نامناسب رویہ ہے. آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. یسروا ولا تعسروا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اس کے اندر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مخرج سے ادا کریں. ساؤنڈ دال کا پیدا ہو یا وا کا پیدا ہو, لیکن ساؤنڈ یہاں سے آنا چاہیے. ساؤنڈ اگر یہاں سے آ رہا ہے تو غلط ہے. ساؤنڈ یہاں سے یا پھر یہاں سے آنا چاہیے. ساؤنڈ یہاں سے آنا چاہیے. اگر ساؤنڈ یہاں سے آ رہا ہے تو غلط ہے. ولا والین اگر آپ پڑھ لیں تو آپ یہ پڑھ لیں, ولا والین ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ ولا الضالین پڑھ لیں تو آپ یہ پڑھ لیں. اگر آپ ولا الضالین پڑھ لیں تو آپ یہ پڑھ لیں. غلط. زبان کی نوک میں یہ تینوں جو ہے استعمال. زبان کے کنارے میں آپ نے یہاں پر ولا اب ساؤنڈ ڈال کر اگر آپ ولا الضالین پڑھ لیں تو دال کے اندر بھی اگر زبان کی نوک سے ساؤنڈ آئے گی, یہ ہوگی. زبان کی نوک سے ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے, یہاں سے ساؤنڈ آنا چاہیے. پھر بے شک دال کا ساؤنڈ ہی کیوں نہ ہے, اور دال کا ساؤنڈ آتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں آتا, لیکن اگر یہاں سے آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, بے شک آئے. ساؤنڈ یہاں سے آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ یہ اس میں ذرا زور دے کے پڑھیں گے. تشدید جب ہوتی ہے نا, جب اس کو ذرا زور دے کے پڑھیں گے. اب قرآن پڑھتے ہوئے جب اسپیڈ میں پڑھیں گے, یہاں پر آپ زور دیں گے تو خود بخود دال بن جاتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ دال کا ساؤنڈ آیا ہے, تو بے شک دال کا ساؤنڈ آیا, لیکن یہاں سے آئے یا پھر یہاں سے آئے. یہاں سے نہیں ہے. اگر یہاں سے آ رہا ہے تو غلط. یہاں کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ والا ساؤنڈ نہیں. دال کا ساؤنڈ یعنی زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ میں نہ لگے,
वलद्दालिन, कुछ लोग अगर ऐसे पढ़ लें वलद्दालिन तो गलत है, ज़बान के किनारे से पढ़ना है, वलद्दा, जोर देंगे तो वलद्दालिन यहाँ से सामने आना चाहिए। ये है टोटल यानी कहानी किस्सा मुख्तसर यही है, लेकिन ये है कि हमने इसको ज़रा मुश्किल बना दिया अपने लिए। तो आज का सबक जो हमने पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें आपके याद करने की। सबसे पहले जिस टाइम हमारा 9 मिनट बढ़ चुके हैं, मैं आप तमाम हज़रात से मरफ़ा हूँ, लेकिन ये समझने की बात है। एक सबसे पहले हमने 5 मखारिज याद होने चाहिए हमें कल की क्लास में। आज का सबक जो हमने याद करना था वो भी याद हो, यानी ये वाले मखारिज जो हम पढ़ के आए माँ बापा और ये भी याद हों और साथ में ये भी याद हो, ठीक है। यानी ज़बान के हरूफ मुकम्मल हमको उसके मखारिज का पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुल मखारिज 5 हैं हमने पढ़ा है। नंबर 1 होंठ, नंबर 2 नाक का बांसा, नंबर 3 ज़बान, नंबर 4 मुंह का खाली हिस्सा, नंबर 5 ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी जो है ये प्रैक्टिस ज़रूर करके आइए, ग़ाब की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, फजर में अगर आप 5 मरतबा पढ़ते हैं तो 4 रकातें, 4 पंजे 20। ज़ोहर में 12 रकातें हैं, अगर आप उसमें 5 मरतबा पढ़ते हैं तो 12 पंजे 60, 20 और 60 80। असर में कितनी रकातें भाई? 4 है, तो 4 को 5 ज़रब दे 20 हो गई, तो 80 और 20 100, तो ये हो। मगरिब में कितने रकातें? फ़र्ज़ तो 3 है, सुन्नतें मिलाकर 5 या फिर 7 या 5 या 7। तो अगर जो 5 पढ़ता है तो 25 कर ले, जो 7 पढ़ता है तो 35 कर ले, जो 3 पढ़ता है तो 15 कर ले, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 115 हो गए, या 125 हो गए, या 135 हो गए, ठीक है। उसके बाद ईशा की नमाज लगा दे, कितनी है भाई? कितनी लगा? हम मौलवी साहब बोले 17 है, मौलवी साहब पढ़ता खुद 11 है, बोलेगा 17 है। चले 11 से ले लें, 11 को 55 हो गए, 9 ले लें 45 हो गए। और इसे कोई कम पढ़ता है? इसे कोई कम तो नहीं पढ़ता, 9 तो सभी पढ़ते हैं ना, तो 45 ले लें। हाँ जी, हाँ इमाम के पीछे हैं आप, बेशक हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनफरादी नमाज भी हो सकती है। अगर इमाम साहब के पीछे हैं तो आप फिर भी, अच्छा इमाम के पीछे आपकी तवज्जो ज़्यादा घूम रही होती है, तो आप कोशिश कर लें कि धीरे में पढ़ लें, धीरे में पढ़ लें, धीरे में पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो इख्तिलाफ है, यहाँ पर कुछ लोग इस हवाले से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं। अब हमारे हमें वही बात की ना कि हम या तो यहाँ बैठे हैं या तो यहाँ बैठे हैं। तो ये वाले कहते हैं कि नहीं इमाम के पीछे नहीं पढ़नी चाहिए, ये वाले कहते हैं कि नहीं इमाम के पीछे लाज़मी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी तो नमाज ही नहीं हुई। अब ये दोनों रिवायतें हैं, बेशक हैं, लेकिन देखें अब उम्मत अगर इसको लेगी तो इस पर अमल नहीं हो रहा है, इसको लेगी तो इस पर अमल नहीं हो रहा। अब इसके लिए होता है बीच का रास्ता निकालना, तत्वीक जिसको कहते हैं। दोनों रिवायतों में तत्वीक किस तरीके से निकाली जाए, तो तत्वीक इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने निकाली है। इमाम मालिक की तत्वीक ये है कि अगर आप सिर्री नमाज पढ़ लें तो आप पढ़ें, अगर आप जहरी नमाज पढ़ लें, इमाम साहब अगर जहरी नमाज पढ़ा रहे हैं तो फिर आप खामोश हैं, तो दोनों रिवायतों पर अमल होगा। तो इन दोनों पर अमल हो सकता है, शर्त यह है कि हम अमल करने की ख्वाहिश हो, इख्तिलाफ और पढ़ने की ख्वाहिश हो, ठीक है। दुआ पढ़ लेते हैं, अगर कोई सवाल नहीं हो तो हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका